جو غیر مذہب والے جو باطل ہے انہوں اپنے عبادتوں میں پختہ ہے، لیکن ہمیں مسلمان حق پہ رہ کے عبادتوں سے دور ہے۔ کتنی بڑی افسوس کی بات۔ ایک اور مثال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے، ایک صحابی کو بلا کے مثال دے کے پوچھے کہ ایک انسان ہے جس کے گھر کے سامنے ایک نہر بہتی، روزانہ وہ انسان 5 مرتبہ اس میں غسل کرتا، پانی نہاتا، تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل باقی رہتا؟ اگر کوئی انسان روزانہ 5 ٹائم پانی نہا رہا، اس کے جسم میں ظاہری باہر کے جسم میں کیا کوئی میل باقی رہتا؟ نہیں رہتا۔ صحابہ کو پوچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ بولے یا رسول اللہ اس کے جسم پہ کوئی میل باقی نہیں رہتا، تو بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے کہ اسی طرح اگر کوئی مومن بندہ، اگر کوئی انسان 5 وقت کی نماز قائم کرتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح صاف ہو جاتے کہ اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ باقی نہیں رہتے۔ کیا ضرورت تھی اتنا ڈیٹیل بولنے کی؟ نماز کی اہمیت بتانا تھا، نماز کی اہمیت بتانا تھا۔ سیدھا بول دیتے بھائی نماز جس طرح نہانے سے بدن کا میل دھلتا اسی طرح نماز پڑھنے سے گناہ دھلتے، ختم۔ کسی کے گھر کے ساتھ میں نہر ہو، وہ روزانہ 5 مرتبہ نہائے، کیا اس کے جسم پہ میل باقی رہتا؟ ایک سوال پوچھنا، پھر صحابہ اس کا جواب دینا، پھر انہوں وہ سوال کا مطلب سمجھانا۔ کیوں ڈیٹیلز؟ کیونکہ جو چیز جتنی قیمتی رہتی، جتنی ضروری رہتی، جتنی اہم رہتی، اسے اتنا ڈیٹیل سے سمجھانا پڑتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ قربان جاؤں، ایک ایک بچے کو سمجھائے ایسا سمجھائے، انہوں چھوٹے بچوں کو سمجھائے ایسا۔ لیکن امت، ان کو معلوم تھی میری امت اتنی معصوم ہے، ایک بچے سے بھی معصوم ہے، اسے سمجھانا پڑتا۔ وہ سمجھانا صحابہ کے واسطے سمجھانا نہیں تھا، وہ جو سمجھائے، ٹہنی پکڑ کے ہلائے، پانی گیا تو نہانے کا وہ جو مثال دیے، وہ صحابہ کو مثال تھی کیا؟ کئی کو انہوں نمازہ نہیں پڑھتے تھے، صحابہ کے واسطے تھی کیا مثال ہو؟ نہیں، ہمارے واسطے وہ تھی سو، ذریعہ اللہ ان کو بنایا سو۔ لیکن آج جن کے لیے وہ مثال نہیں تھی، انہوں وہ مثال کو گھٹ پکڑ لے کے چلے، جن کے لیے وہ مثال ہے، آج ہمیں وہ مثال کو گھٹ پکڑ کو نہیں چل رہے۔ کیسی اہم چیز نماز، اللہ اکبر۔ پھر اس کے عذاب کے بارے میں بھی تفصیل سے فرما رہے رسول اللہ۔ یہ ہو گئے اس کے فضائل، یہ صرف 2 فضائل نے، تقریباً 40 فضائل گنائے ہیں نماز کے، 40 فضائل۔ چہرے پہ نور آتا نماز سے، اولاد فرما بردار ہوتی نماز سے، گھروں میں برکت آتی نماز سے، گھروں سے بے حیائی ختم ہوتی نماز سے۔ 40 فضائل گنے ہوئے کتابوں میں، اور آگے لکھنے والے کہ یہ 40 تو صرف مثال کے طور پہ لکھے، اس سے بھی ابھی کئی فضائل ہے نماز کے بول کے لکھے۔ تو ایسی فضیلت والی چیز، ایسی برکت والی چیز، ایسی رحمت والی چیز کو آج ہمیں پڑھنے ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ کیا پیسے لگتے نماز کو؟ گورنمنٹ فیس لگے کیا ایک نماز کو اتنا کا؟ تو نہیں ہے، مسجد میں موذن صاحب وہاں ٹھہرے رہتے کیا؟ کون آتے ایک نماز کو 10-15 روپے دیکھ جاؤ، ایسا کچھ ہے مسئلہ؟ پھر کیوں نماز سے ایسی لاپرواہی ہماری؟ کیا بگاڑ رہی نماز ہمارا؟ نہیں، نماز سے کچھ نقصان ہو رہا ہو بھائی، پیسے تو نہیں جا رہے، لو صحت کا کچھ نقصان ہو رہا؟ نماز کا تو کیا دھوپ پہ ایک دم پسینے میں پھترے پھوڑنے کا کام کیا نماز؟ کیا نماز کا تو لوہے کی بھٹی میں جو ہے آگ میں لوہا تپانے کا نام کیا نماز؟ بارش میں ٹھہر کو بھیگتے ہوئے جو ہے نا کوئی کام کرنے کا نام کیا نماز؟ کیا نماز؟ 10-15 منٹ کی اللہ کی ملاقات نماز، اللہ سے ملاقات۔ اگر ہم میں سے کسی کو اللہ سے ملاقات کرنے کا موقع ملا تو کوئی چھوڑیں گا، لیکن ہمیں 5 ٹائم چھوڑ رہے۔ کوئی چھوڑتا کیا بھائی؟ اللہ سے ملاقات کرنے کا موقع ملا تو نہیں بات کرتے اللہ سے؟ ملتے نہیں ملتے، بات کرتے نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نماز مومن کی معراج ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ جیسا میں آسمانوں پہ جا کے اللہ سے گفتگو کر کے آیا، ویسا میرا ہر امتی اللہ سے بات کر سکتا۔ کب؟ نماز کی حالت میں۔
تو اللہ سے بات کرنے کا دن میں 5 وقت موقع دے رہے اللہ. اللہ خود فرما رہے اے میرے بندوں میرے پاس آؤ میں تم نہ بات کر دوں. ہمیں اللہ سے بات کرنے تیار نہیں ہے. اللہ کے سامنے ہمارے پریشانیاں سنانے تیار نہیں ہے. کیوں؟ اور ایکچولی میں نماز اللہ سے کلام ہی چھو. بس اتنا ہے کہ اللہ کا جواب باقاعدہ جب بندہ نماز میں ٹھہرتا قیام میں ٹھہرتا جب جیسے ہی تکبیر باندھ کے اللہ اکبر بولتا اس کے بعد جب سورہ فاتحہ بندہ شروع کرتا تو ایک ایک آیت کا جواب دیتے اللہ اسے. انہیں جب الحمدللہ رب العالمین پڑھتا اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے جواب دیتے میرے بندے میں تجھے سن رہا ہوں بول کیا ہونا. فرشتوں کے سامنے بولتے کہ میرے بندے نے میری تحمید بیان کی الحمدللہ بولا میرا بندہ دیکھو سنو میرا بندہ دیکھو کیا بول رہا. اسی لیے بولتے نماز آرام سے پڑھنا کا تو کیونکہ اللہ جواب دیتے رہتے پیچھے پیچھے. آج الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد کیونکہ ہم نہ استہزاری چ نہیں ہے. اللہ جواب دے رہے سن رہے گا تو اللہ ہماری نماز کا جواب دے رہے اللہ ہماری نماز کو سن رہے گا تو ہم نہ یقین ہی نہیں ہے. اس لیے ہمیں نماز کو 1-2 منٹ کا ایک عمل کھانا پوری کرنے کا عمل فل ان دا بلینکس. یہ 2 منٹ نماز کو لگانا کہتے ہیں وہ چلو لگائیں گے ہو گیا نماز ہو گئی ختم فل ان دا بلینک ہو گیا. دن بھر کے 2 منٹ میرے لگ گئے نماز میں ختم ہو گیا. جب کسی انسان کو استحضار ہو جائے اس بات کا یقین ہو جائے کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں اللہ اس کا جواب دے رہے تو سوچو کوئی بندہ نماز چھوڑے گا. اور ایک بات تعجب کی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو جواب دیتے اللہ کے ولیاں وہ جواب سنتے بھی تھے. یہ کچھ بعید نہیں ہے. نہیں سنتے مطلب کوئی دنیا میں آج تک سنیا نہیں. جو اللہ جواب دیتے آسمان سے اللہ تعالیٰ الہام کے ذریعے یا آسمان کی صدا اللہ کے کئی ولیاں سنتے بھی تھے. وہ استحضار وہ یقین اگر ہمارے تمہارے دل میں آیا تو اللہ کی وہ گفتگو سننے کی اللہ قدرت ہمارے اندر بھی دے سکتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پہ قادر ہے. انہیں ضروری نہیں ہے انہوں کا تو صحابہ علیہ حضرت انہوں سنے ہمیں کہاں سن سکتے. نہیں اللہ جسے چاہے سنا سکتا. بس استحضار رہنا یقین رہنا کہ بے شک میرا اللہ میری نماز کے سامنے میرے نماز کا جواب دے رہا. ایک ایک آیت پہ ایک ایک جواب ہے. الحمدللہ رب العالمین بولتا تو اللہ فرماتے فرشتوں سے دیکھو میرا بندہ میری تحمید بیان کرے میری تعریف کرے. دیکھو الرحمن الرحیم پڑھیا تو اللہ فرماتے دیکھو میرا بندہ میری رحمت کا امیدوار ہے. دیکھو مالک یوم الدین دیکھو میرا بندہ قیامت کے دن میں میرے اوپر ایمان رکھنے والا ہے میری بڑائی کرنے والا ہے. دیکھو ایک ایک آیت پہ اللہ کا جواب. اللہ فرشتوں پہ فخر کرتے میرا بندہ دیکھو میرے سامنے آیا. دیکھو جو فرشتے بولے تھے نہیں آدم علیہ السلام کو بنانے ٹائم تو کئی کو بنا رہا ہے یہ انسان کو تیری نافرمانی کرتے اللہ ہی ہوگا تو اللہ ویسے فرشتوں کو بلا کو بولتے دیکھو یار نافرمانی بولے نہیں یا میرا بندہ دیکھو میرے سامنے میری حمد بیان کر رہا. اللہ فخر محسوس کرتے. ایسا 5 ٹائم اللہ اگر ہمارا تذکرہ کر رہے ہیں تو سوچو وہ شخصیت کیا شخصیت ہوں گی جس کا تذکرہ آسمانوں میں ہو رہا. ہمیں اللہ کی تعریف کرے یہ کوئی کمال نہیں ہے کیونکہ ہمیں اس کے محتاج ہمیں کرنا چاہیے ہم نے دوسرا چارہ نہیں. لیکن اللہ ہماری تعریف کرے اللہ ہمارا نام لے کو دیکھو میرا فلاں بندہ دے سلیم فلاں کا بیٹا دیکھو میرا فلاں بندہ عبد الرحمن دیکھو فلاں کا بیٹا دیکھو. اللہ ہمارا نام لے کے فرشتوں میں فخر کرتے. فرشتے بھی سوچتے واقعی یہ اللہ کا بندہ ہے واقعی ہمیں جھوٹ تھے اللہ واقعی تو جو جانتا تھا وہ ہمیں نہیں جانتے تھے. تو میرے بزرگوں عزیزوں اسی وجہ سے ہمیں نماز کی پابندی کرنا ہے. نماز کوئی ایک سمپل ایک جیسا ہندوؤں کی ایک پوجا رہتی کرسچن کا ایک پریئر رہتا ویسا ہمارا بھی ایک نماز کا تو ایک عمل بڑے میں بنائے نہیں ویسا عمل نہیں ہے. ان کے بڑے میں 500 سال بنائے ہمارے بڑے میں 800 سال پڑھائے ان کے بڑے میں 1000 سال سے بنائے نہیں ویسا بنائے سو عمل نہیں ہے. یہ مستقل اللہ سے کانٹیکٹ کا ایک ذریعہ باقاعدہ روزانہ 5 مرتبہ. صحابہ کی یہ معمول تھا صحابہ کا یہ معمول تھا. بعض صحابہ کو جب کوئی مسئلہ پیش آتا تھا اب سمجھو صبح کے 10-11 بجے کیا تو بھی مسئلہ پیش آیا کیا تو پرابلم آیا تو صحابہ کیا کرتے تھے اچھا لے یہ پرابلم اب ظہر میں اللہ کو بولیں گے تو اسے اٹھا کے رکھتے تھے وہ پرابلم کو.
یعنی ان کو معلوم اب ظہر میں اللہ سے بات ہونے والی ہے میری، وہ بات میں بولیں گے لے کر. اگر ظہر کے بعد کوئی مسئلہ پیش آیا تو صحابہ عصر میں بولیں گے لے اللہ کو تو موقوف کر کو رکھتے تھے. جیسا ہمیں کیسا اگر کوئی بڑا آدمی آیا گھر میں ہمارے، اب شام میں آنے والا ہے تو ہمیں کیا کیا کرتے، پرابلم سا ہمارے سوچ کے رکھتے نہیں، اب آیا تو یہ سنیں گے اسے ایسا سا قصہ ہے، ایسا سا پریشان ہے، دیکھو حضرت کیا کرنا، حضرت گھر میں آ رہے تو کیا تو بھی سوچ کر رکھتے نہیں، ایسا بولیں گے یہ قصے ہے ہمارے گھر کا، کیا تو بھی کرو گا تو بولیں گے. ویسا صحابہ اللہ کو بولیں گے قد بول کو موقوف کرتے تھے نمازوں کے وقت تک. بعض صحابہ تو فوراً نوافل پڑھ کے مانگ لیتے تھے، لیکن کچھ صحابہ نمازوں کے وقت تک مؤخر کرتے تھے، کیونکہ ان کو اس کا استحضار تھا، اس کا یقین تھا کہ اللہ سے بات کر رہے سو ہمیں نماز میں. تو نماز خالی ایک ایکشن نہیں، واٹ از اے ورب از اے ایکشن ورڈ کہہ سکتا، نماز ایک ایکشن ورڈ نہیں. خالی سجدے اور رکوع سجدے رکوع قیام خوما کا نام نماز نہیں، بلکہ نماز ایک ڈائریکٹ اللہ سے کانٹیکٹ کی ایک چیز ہو. آج بندوں کا اللہ سے کانٹیکٹ کٹیا، دنیا سے کانٹیکٹ جڑیا، بندوں کے ساتھ پریشانیاں جڑ گئی. جب تک بندہ اللہ سے نہیں جڑتا، اور اللہ سے جڑنے کا طریقہ کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے جڑنے کا یہ طریقہ. بھائی میں نماز تو پڑھ رہا ہوں بھائی، لیکن میں دل کی نماز پڑھتا ہوں نہیں، لا الہ الا اللہ پر تو ہے، محمد رسول اللہ نہیں ہے، اس لیے یہ نماز تیری قابل قبول. کئی لوگ ایسے ہیں جو دل کی نماز پڑھتے ہیں، کیا بھائی 5 وقت مسجد میں دکھتے نہیں، نماز نہیں نا، ہمیں دل کی نماز پڑھتے حضرت، ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے کانٹیکٹ ہوتا ہمارا. رسول اللہ سے بڑا دل کا کانٹیکٹ کیا تمہارا؟ رسول اللہ کو جب 5 ٹائم نماز پڑھنے کی ضرورت پڑی تو تمہیں کون سی کھیت کی مولی؟ بولتے ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے کانٹیکٹ. یہ کیسا کانٹیکٹ کی، کیا نہیں کی، وائی فائی لگیا کی نہیں، بلوٹوتھ لگیا کی، کیا لگیا کی ان کے جسم میں اندر. خیر، بتانے کا مقصد یہ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ہمیں نماز کی پابندی کرنا. نماز دنیا میں اتنے بڑے پرابلمز کا حل ہے جس کے بارے میں ہمیں سوچ بھی نہیں سکتے. بظاہر دیکھنے میں سستا سا، ہلکا سا 2-4 منٹ کا ایک عمل ہے نماز، لیکن اس کے اندر طاقت کروڑوں روپے کی، کروڑوں ہتھیاروں کی، کروڑوں دلوں کی، کروڑوں لوگوں کی طاقت ہے اس کے اندر. نماز میں صرف 2-4 منٹ کا کام یا 5 منٹ تقریباً. ایسی اہم ترین عمل کو آج ہمیں کیا کرتے چھوڑتے ہیں؟ سر درد. دکان میں بیپار ہے، کسٹمر بہت ہے، اسکول میں چھٹی نہیں دیتے. میرے محترم بزرگوں، یہ کوئی وجہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوتی، ہرگز نہیں ہوتی. کوئی وجہ قابل قبول نہیں اللہ کی. نماز کے تعلق سے روزہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 ٹائم معاف کرے، سفر میں رہ تو، بیمار رہ تو. زکوٰۃ تو اللہ معاف کرے ہے، کب اگر تمہیں خود غریب رہ تو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے. حج بھی اللہ معاف کرے، اگر تمہارے پاس جانے کی نہیں ہے استطاعت تو حج معاف ہے. ہر عمل دنیا میں معافی کے لائق ہے، لیکن نماز ایک واحد ایسا عمل ہے جو بندہ اگر بستر پہ پڑیا ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلا سکتا تو اس وقت میں اشارے سے پڑھنے کا حکم ہے، اس وقت میں بھی معاف نہیں ہے. جب تک بندہ ہوش میں ہے تب تک نماز ہے، بھلے ہی پورا جسم اس کا شل ہو جاندے، لقوہ ماریں دے پورے جسم کو. جب تک آنکھیں صحیح ہے تب تک نماز فرض ہے، آنکھوں کے اشاروں سے بھی نماز ہوتی. ایسی اہم ترین چیز کو، ایسی افضل ترین چیز کو آج ہمیں کیا کر رہے ہیں؟ نماز کو نمازی پڑھیں گے. اب بھی کیا نماز کا تارے بڈھا ہوئے اس ٹائم پڑھنا سو 40-50 سال کے بعد ایسی بات جنی کی سوچ. اللہ اکبر، اللہ مومن کی سوچ ہے. صحابہ تو وہ تھے جو بچپن سے ان کے بچے نمازوں کے پابند تھے، آج جوانوں کو روکتے ہیں. میں خود سنا سو کانوں سے بات. ایک باپ اپنے بیٹے کو بول رہا، میں جب اسے جا کے نصیحت کرا بھائی نماز کی پابندی کی، اب بھی نہیں حضرت وہ سب بھی ہو گیا، وہ سب شادی کی تھی ہونے کے بعد 40-50 سال کے بعد وہ نمازاں سب بھی مسجد کا کٹا جب چڑھنا سو کہتے. باپ کی بات بیٹے کے سامنے باپ مجھے بول رہا سو. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. تو اتنے بڑے نماز کے فضائل ہے جس کی گنتی نہیں ہے، جس کا شمار نہیں ہے، اور اس سے بھی زیادہ بڑی اس کی وعیدیں ہیں، اس کی وعیدیں ہیں.
تابعین میں سے کئی سارے لوگ ایسے تھے جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کئی سارے بڑے بڑے امام احمد بن حنبل 4 اماموں میں سے بڑے امام، ان کے نزدیک نماز چھوڑنے والا کافر بولتے تھے۔ اللہ اکبر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور بعض اماموں کے نزدیک تابعین کے زمانے میں نماز چھوڑنے والا واجب القتل بولتے تھے، انہوں قتل کر دینا اسے بولتے تھے نماز چھوڑنے والے کو، اتنا بڑا گناہ سمجھتے تھے وہ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی نماز چھوڑنے والے کو کافر سمجھتے تھے وہ۔ صحابہ کے زمانے میں مومن اور غیر مومن میں فرق کرنے کے واسطے ایک ہی ذریعہ تھا، سو وہ کیا؟ نماز۔ جو نماز کی پابندی کرتا انہیں مومن تھا، جو نماز کی پابندی نہیں کرتا انہیں کافر تھا۔ تو آج اسلام کا سب سے بڑا شعار نماز، اسلام کے سب سے بڑی پہچان نماز، اسلام کی سب سے بڑی طاقت نماز، آج مومن مسلمان اس سے دور ہو گیا۔ تو مومن کے اندر طاقت ہوگا تو کہاں سے آتی؟ کہاں سے آتی؟ کیسے آتی؟ اللہ جو ہتھیار کے طور پہ ہم نے دیا AK-47 اللہ ہمارے ہاتھ میں دیا، یہ لے بھائی، کیا تو پریشانی ہے تو اسے چلاؤ گا، تو اللہ دیا۔ AK-47 بھی چھوٹی اس کے سامنے، نماز کے سامنے، میں مثال دے رہا ہوں خالی، بڑے بڑے توپاں ٹینکراں بھی اس کے سامنے فیل، نماز کے طاقت کے سامنے۔ تو اللہ خود ایسا دیا، سامنے دشمن ہے بھائی یہ لو تمہاری سیفٹی کے واسطے، تو لے کو بندوق بازی چھٹ کو ٹھہرا تو انہیں کیا ہوتا؟ آج ہماری حالت وہ چھوڑے، ہمارے سینے چھلی ہو رہے، جو اللہ حفاظت کو دیا تھا گارڈ کے طور پہ یہ رکھ لو، ہمیں اسے نہیں لیے نماز۔ تو اسی لیے میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نمازوں کی پابندی کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑی گویا کہ اس نے کفر کیا، بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافر کفر کے دروازے میں انٹر ہو گیا، انہیں کافر ہونے کے قریب آ گیا ہونے کا تو مانا، ایک وقت کی نماز چھوڑا۔ تو آج ہمارے کتنے چھوٹے نماز ہیں، اور کوئی بڑے وجوہات بھی نہیں، ایسا نہیں کہ بھائی میں بے ہوش تھا اس لیے نماز چھوٹی، نہیں، بے ہوش ہونا ایک بہت بڑی وجہ نماز کے واسطے، یا دیوانہ ہو جانا یہ وجہ نماز کے واسطے، لیکن چھوٹے چھوٹے وجوہات، دکان میں بے پا رہے گا تو نماز چھوڑ دیے، سر درد پیٹ درد کا تو نماز چھوڑ دیے، دور تھکو آیا کا تو نماز چھوڑ دیے۔ آئے ہائے ہائے، اللہ حفاظت کرے۔ نمازوں کی پابندی کرو۔ نماز میں ایسی طاقت ہے جس کی کوئی مثال دنیا میں، اپنے AK-47 جو دیا نہیں، انہیں 0.1% بھی نہیں نماز کی طاقت کے سامنے۔ ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے جس کی مثال دے سکے کہ نماز اتنی پاورفل کا، تو ویسی پاورفل چیز کو آج ہمیں چھوڑ دیے، اس لیے انسان جگہ جگہ بے عزت ہو رہا، کٹ رہا، مر رہا، نقصان اٹھا رہا، خسارے میں جا رہا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ فرما دیا خسارے میں جاتے، دیکھو یہ 4 کامہ کر لے چھوڑو، اس میں اعمال بھی ہے، اور اعمال میں افضل ترین چیز نماز۔ تو نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔